پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, انتہا پسندی, نفرت کا پرچار, یہ اس وقت ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی سے پنپ رہے ہیں. پاکستان میں بھی ظاہر ہے اس کی بات کی جاتی ہے, اس کو سیاسی جماعت سے بھی جوڑا جاتا ہے, اور وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت یا جو ان کے کارکنان ہیں وہ اگر کوئی انتہا پسندی کریں گے یا سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے تو ان کے گرد بھی قانون کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہا پسندی ہے وہ ظاہر ملک کے مختلف علاقوں میں, ممالک میں تو ہے, لیکن یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھی جا رہی ہے. کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک افغان نژاد جو شخص تھا اس نے فائر کھول دیا تھا. اور اب ایک جو تازہ واقعہ پیش آیا ہے وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پیش آیا ہے, بونڈائی بیچ پر, جہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں 16 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 42 زخمی ہیں. یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ سیلیبریشن ہو رہی تھی جس پر حملہ آور ہوئے باپ بیٹا, اور یہ جو باپ بیٹا ہیں ان میں سے باپ جو ہے وہ تو مر گیا ہے, بیٹا زندہ ہے. یہ دونوں کون تھے, کہاں سے ان کا تعلق, یہ آسٹریلیا کب آئے, یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہم پروگرام میں بتاتے ہیں. پھر اس میں ایک ہیرو بھی ہے, وہ ہیرو جو ہے وہ کون ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر جو رد عمل آ رہا ہے, اور خاص طور پہ سب سے اہم بات کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح پاکستان کو انوالو کرنے کی ایک بھونڈی سازش یا کوشش کی جاتی ہے, اس دفعہ بھی ویسی ہی سازش اور کوشش کی گئی. تو یہ بار بار جو کوششیں ہیں یہ کیوں کی جا رہی ہیں, اور کیا اس سے پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو رہا ہے, اس کا جواب پاکستان کس طرح سے دے رہا ہے, اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اور شامی صاحب سر, یہ واقعہ بونڈائی بیچ پر جو پیش آیا, یہودی کمیونٹی تھی جس کو نشانہ بنایا گیا, اور اب جو تازہ اطلاع ہے وہ میں ایڈ کر دوں سر کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آئی ای ڈیز جو دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے وہ بھی کار سے برآمد ہوا ہے, گو کہ شاید ایک بڑا پلان تھا یہاں پر, بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کی پلاننگ تھی. ایک شخص تھا ساجد اکرم, جی ہاں, جو اب تک جو شناخت ہے 1998 میں آسٹریلیا پہنچا اسٹوڈنٹ ویزے پر, اور وہاں پھر اس نے شادی کر لی ایک مقامی خاتون سے. بالکل. اور اس کا ویزا جو ہے وہ پھر کنورٹ ہو گیا, صحیح, ان کو اسٹے کی اس کو اجازت مل گئی, اور وہیں اس کا بچہ پیدا ہوا نوید اکرم, جی, جو 24 سال کا ہے. جی ہاں, 24 سال ہے. تو اب یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں انہوں نے, یہ یہودی جو تھے اپنی ایک مذہبی تہوار منا رہے تھے اور ان پہ حملہ کر دیا. صحیح. اب یہ جو مذہبی تہوار ہے ہر سال وہ مناتے ہیں اور یہ 8 دن تک منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تاریخیں اس کی چینج ہوتی ہیں ہر سال. ہاں, 8 دن, نومبر یا دسمبر دونوں میں جو ان کا اپنا کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تہوار یہ ہے کہ 2000 سال پہلے ایک یونانی بادشاہ تھا, اس نے یہودیوں پر یہ لازم کیا کہ اس کے وہ مجسمے کے سامنے جھک کے جایا کریں. اچھا. یعنی اس کی ایک طرح سے پرستش کریں. اچھا. اور یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس میں اپنا مجسمہ نصب کرا دیا. ٹھیک. انہوں نے اس ماننے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم یہ تو اس طرح تو ہم بت کو سجدہ نہیں کریں گے. ٹھیک. یا اس کی تعظیم نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ جو یہودی ہیں نا وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. اچھا. اور ذبیحہ بھی کھاتے ہیں. یعنی ہم جب کہیں جاتے ہیں نا امریکہ اور یورپ, تو ایک زمانہ تو یہ تھا, اب تو خیر مسلمان بہت بھاری تعداد میں ہیں, تو ان کے جو بہت ریسٹورنٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, وہاں حلال فوڈ مل جاتا ہے. صحیح. مگر پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. میں 1980-81 میں گیا پہلی بار امریکہ, تو پھر ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی اگر یہودی ریسٹورنٹ مل جائے. اچھا. تو وہاں پھر جو ہے حلال وہ مٹن یا چکن مل جاتا تھا. اچھا, یعنی کہ یہودی کا کوئی ریسٹورنٹ ہو یا گھر ہو وہاں پر آپ ایزیلی کچھ کھا سکتے ہیں. وہ بھی ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے, اور وہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہودی ہیں اب انہوں نے بغاوت کر دی, وہ لڑے اس سے, اور ایک طویل عرصے تک وہ لڑائی جاری رہی, اور بالآخر انہوں نے اس کو شکست دے دی یونانی بادشاہ کو. ٹھیک ہے. اب اس شکست جو اس کو دی اور فتح جو نصیب ہوئی اس کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے. اچھا. اب اس میں اب انہوں نے ایک چراغاں کیا, یعنی چراغ روشن کیا. صحیح. جس میں بہت تھوڑا سا تیل تھا. اچھا. کہا جا رہا تھا
ایک رات کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے، بس ایک رات یہ چراغ جلتا رہے گا. اچھا لیکن وہ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ 8 دن وہ چراغ جلتا رہا. اچھا، میریکل جس کو وہ کہتے وہ ہیں. کہتے ہیں یہ معجزہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا تیل تھا اور وہ ختم نہیں ہوا، 8 دن تک چراغ جلتا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح. ایسی رحمت ہوئی اور وہ 8 دن اب وہ تہوار مناتے ہیں. اس دن ان کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں. ہاں جی بالکل. نئے کپڑے پہنتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اور نمائشیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم عید الفطر مناتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنا یہ تہوار مناتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے سر کہ جو 7 اکتوبر کو جو یعنی کہ وہاں پہ ہوا تھا اسرائیل میں حملہ حماس کی طرف سے، اس کے بعد یہ اتنا شدید حملہ ہے یہودیوں کے اوپر، یہودی کمیونٹی کے اوپر. بہت سنگین حملہ ہے. لیکن جو آسٹریلیا کی حکومت ہے، ان کے وزیر اعظم ہیں، ہاں جی، انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کمیونٹی کی طرف اشارہ ہو. ابھی تو آسٹریلیا وزیر اعظم جو ہیں ان کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ابھی تک یہ 2 باپ بیٹا جو ہیں ان کا ایک اپنا فعل معلوم ہو رہا ہے. جی ہاں، ان کا کوئی تعلق کسی انتہا پسند تنظیم سے یا ثابت بڑے نہیں ہوا دہشت گرد گروپ سے نہیں ہے اور دہشت گرد گروپ سے. حالانکہ ان سے ماضی میں انہی سے یعنی کہ جو ہے یہ 2019 میں ان سے تحقیقات ہوئی تھی ایک کیس کے سلسلے میں، ان لوگوں کو تو سزا ہو گئی تھی لیکن ان کے خلاف کوئی ایسی کوئی چارج شیٹ نہیں تھی. اسلحہ جو ہے وہ لائسنس والا اسلحہ، گن کلب کا ممبر ہیں وہ، اور اس کے ممبر ہیں کئی یعنی کلب، شوٹنگ کلبس کے. ہاں جی. تو اور ان کے دل میں ابھی شاید بے روزگار تھے وہ، یا دل میں کیا خناس بھرا اور کس رابطہ ہوا کس انتہا پسند تنظیم تھے اور انہوں نے یہ جو غیر انسانی حرکت ہے کر ڈالی. پوری دنیا میں اس کی مذمت ہوئی ہے. اور لیکن یہ جو ہمارا بھارت کا معاملہ ہے، بھارت کا میڈیا ہے، پھر افغانستان کا جو سوشل میڈیا ہے، ایون اسرائیلی یروشلم پوسٹ، ہاں جی یروشلم پوسٹ، اب یہ مل کے انہوں نے ہنگامہ کیا. ایک خبر پہلے چلتی ہے افغان میڈیا پر، پھر جاتی انڈیا میں، پھر یروشلم پوسٹ میں جھپتی ہے، پھر دوبارہ آتی ہے یروشلم پوسٹ کے حوالے سے. نام تو شامی صاحب وہ صحیح دے رہے تھے نوید اکرم، لیکن اس کی جو وہ شناخت تھی وہ غلط بتا رہے تھے، یعنی کہ وہ پاکستان سے جوڑ رہے تھے. پھر اس نوجوان کو سامنے آنا تصویر پڑا بھی لگا دی ہاں جی کہ یہ نوید اکرم یہ نوجوان ہے. ہاں جی اس نے پھر اپنا فورن میڈیا پہ پیغام دیا اپنا سوشل میڈیا پہ کہ میں انجینئر ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ میرا پتہ ہے اور میں یہاں موجود ہوں. بالکل. اور اس سے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا. لیکن بہرحال اب یہ معلوم ہوا ہے، ابھی تک کوئی مصدقہ طور پر تو اعلان نہیں ہوا، لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو ساجد اکرم ہے یہ اس کا تعلق بھارت سے تھا. اچھا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کا ریزن جو شامی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسٹریلین میڈیا ہے اس نے ایک انٹرویو کیا بیسیکلی اس شخص کے دوست کا یا ہمسائے کا. تو ہمارے پاس وہ کلپ ہے، چھوٹا سا ہم دکھا دیتے ہیں ناظرین کو کہ وہ جو دوست ہے وہ شخص وہ کیا کہہ رہا ہے ان کی شناخت سے متعلق. ذرا وہ دیکھیے. باپ وہ کہہ رہا ہے کہ جی انڈین ہے، انڈین اوریجن کا ہے یہ شخص. ماں جو ہے وہ اٹالین، وہ اٹلی کی ہے. ہاں جی. اور بہرحال وہ بھی وہاں آسٹریلیا کی ہوگی نا، مقیم آسٹریلیا میں. جی ہاں بالکل. وہاں کی شہری تھی اگرچہ وہ اصل اس کی اٹالین ہے. ہاں جی. بات یہ ہے دیکھیں فرض ایک کوئی دہشت گرد جو ہے نا اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس ملک سے اس کا تعلق ہے وہ ملک براہ راست کو ملوث ہو گیا. ہاں صحیح. کسی انڈیا کا شہری ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، یعنی کوئی شہری جو ہے وہ بدبخت اپنے طور پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ایک یلغار کی ہے اور انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے اور اسرائیل، اب پاکستان تو کھٹک رہا ہے نا سب کی نگاہوں میں. تو پاکستان کہ یہ جو ہے جو ساجد اکرم ہے یہ پاکستانی تھا، تو اس کی تو توثیق نہیں ہو سکی، کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، نہ اس کا کوئی پتہ چل سکا. ابھی تک شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ابھی کچھ نہیں بتایا. آسٹریلین حکومت نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی غلط نشاندہی ہو جائے. نام ایسے تھے نا شامی صاحب کہ وہ شاید ایزیلی لوگ یقین نام کر لیتے ایسے ہیں کہ جو یعنی انڈیا ہو میں رکھے جاتے ہیں اس طرح کے نام، یا پاکستان میں بالکل، یا افغانستان میں بھی اب تو اس طرح کے نام رکھے جانے لگے ہیں. صحیح. تو بہرحال لیکن اب یہ ہوا یہ دیکھیں اسرائیل کا اور افغان میڈیا کا اور بھارتی میڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ اس پر ایک عالم عرب میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اب عالم عرب میں جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں انڈینز ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کر
وہ اپنے ملک بھیجتے ہیں. تو جو ان کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس نے عرب دنیا میں بھی ایک اس طرح کی لہر دوڑا دی ہے, تشویش دوڑا. اور یہ تو گویا انڈیا جو ہے وہ آپ ہی اپنی آگ میں جل بجھے گا, اور اس کو ایک بڑی بھاری قیمت اس کی چکانی پڑے گی کہ اس پر دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے عرب ممالک کے, اگر اس نے اپنی روش جو ہے اس پہ قابو نہ پایا. لیکن اس میں شامی صاحب زیادہ جو بڑا کردار ہے وہ انڈین شاید حکومت سے زیادہ انڈین میڈیا کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میڈیا ہے. ہاں, تو وہ میڈیا ہی مطلب نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. پھر افغان میڈیا ہے, افغان میڈیا تو ظاہر ہے کوئی ایسا آزاد میڈیا نہیں ہے نا. پھر اسرائیل کا میڈیا جو ہے, تو یہ سارے جو کر رہے ہیں تو ان کی حکومتیں جو ہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی, وہ لگام اور ان کی ریاستوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی. صحیح, ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا, تب دیکھیں نا پاکستان جو ہے اس نے پوری دنیا میں جو ایک اپنا موقف پیش کیا ہے. اب ایران میں دیکھیے, ایران میں جو ہمارے خطے کے سینٹرل ایشیا کے سارے ممالک ہیں ان کی کانفرنس ہوئی ہے. جی ہاں, یہ بھی دہشت گردی کو روک تھام کے لیے. بالکل, افغانستان اس میں شریک نہیں ہوا. چلیے, اس لیے کہ افغانستان جو ہے اس سے سب کو شکایت ہے. ترکمانستان کو, ازبکستان کو, قازقستان کو, ایران میں بھی دبے دبے شکایت ہے. جی ہاں, چین کے باشندے جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکہ جس طرح امریکہ جو ہے وہاں جو ان کے باشندوں سے شکایات ہو رہی. تو یہ اگر توقع یہ تھی کہ افغان حکومت کا نمائندہ آئے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ وہ کس تنہائی میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب انہوں نے, وہ تو وہاں شریک نہیں ہوئے. تو ایران کی جو وزارت خارجہ بڑی ایک اس نے نرم لہجے میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی رائے رکھنے کا, فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. اچھا, لیکن اگر آتے, بات چیت میں شریک ہوتے, ہمارا موقف سنتے, اپنا موقف بتاتے, تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی. صحیح ہے. اچھا شامی صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا, اچھا وہ ہیرو کا سر ہم ضرور ذکر کر لیں کیونکہ وہ ایک پھل فروش, احمد الاحمد اس کا نام ہے. اس کی بھی ابھی تک آئیڈینٹی شو نہیں کی. ہاں, وہ ہے آسٹریلین لیکن کہاں کا نجات ہے. جی ہاں, شکل صورت سے تو ایسے ہی مسلمان ہے, احمد نام ہے, لیکن اس نے جو ضرورت کا مظاہرہ کیا ہے وہ آگے بڑھ کے اس نے ایک دبوچا ایک بندوق والے کو, بندوق بردار کو, اور اس کو دھکیل دیا اور گرا دیا نیچے. اس کو خود بھی گولیاں لگی ہیں, وہ زخمی ہوا, علاج ہوا اس کا, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرے سے باہر ہے. پوری دنیا میں اس کو خراج تحسین پیش کیا. ٹرمپ نے تعریف کی ہے شامی صاحب اس شخص کی, اور صرف ٹرمپ نے نہیں, آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو بھی مجبور ہو گئے, وہ سیلوٹ کر رہے ہیں ایک مسلمان کو. کئی جانیں بچا لی اس نے. بے شک, اگر وہ اس کو نہ گراتا تو خدا معلوم کتنے ہی گولیاں اور اس کے نکل جاتی. جی ہاں, بندوق سے, اور کتنے لوگوں کی جان لی جاتی. جو دھماکہ خیز مواد وہ گاڑی میں رکھ کے گئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے, کوئی یہودی ہو یا مسیحی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو, کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی بھی انسان, اس کا قتل جو ہے ناحق قتل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے نا, جس نے ایک بھی شخص کو, ایک بھی انسان کو ناحق قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے مسلمان کو نشانہ بنایا, یہ نہیں, انسان کو. تو انسان جو ہے وہ کوئی ہو, کوئی رنگ ہو اس کا, کوئی مذہب ہو اس کا, کسی خطے کا رہنے والا ہو, اور جو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جنگوں کے دوران بھی, یعنی جو عام شہری ہیں ان کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. بے شک, نہ بین الاقوامی قوانین اجازت دیتے ہیں, نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. کاش یہ بات سر نیتن یاہو کو سمجھ آ جائے, جو مسلمان کو انسان ہی نہیں سمجھتے جس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی. اس کا پوری دنیا تھو کر رہی ہے نا, ان کا چہرہ کالا ہوا ہے, اور ایک اسرائیل جو ہے اب ایک بھوت بن کر رہ گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, اس لیے یہ جو اس لیے کہا تھا نا اس نے, ہمارے جو فیلڈ مارشل نے کہا بھائی پاکستان جو ہے وہ چھپ کے وار نہیں کرتا, للکار کے کرتا ہے. للکار کے کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایسی کارروائی کرنا جس سے اس کے معصوم شہری جو ہے وہ نشانہ بن جائیں, وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل نفرت ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ چلو انتہا پسندی دہشت گردی کا سامنا ہے, اس سے سب کو مل کر نمٹنا ہے, نمردازمہ ہونا ہے. لیکن یہ جو کیمپین چلائی جاتی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا,
یہ تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب شہباز شریف صاحب اشکاباد میں تھے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں, وہ پوٹن صاحب سے ملاقات, پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات تھی. ہاں جی, تو خبر چل گئی جناب وہ تو 40 منٹ انتظار کرنا پڑا کہ ملاقات ہو رہی تھی پوٹن سے, اور وہ ان کو انتظار کرنا پڑا 40 منٹ, اور پھر یہ خود ہی وہ دروازہ کھول کے یہی دروازے کو دھکا دے کے اندر داخل ہو گئے اور ملاقات میں شریک ہو گئے. ہاں جی, یہ RT انڈیا نے ٹویٹ کیا, بعد میں اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا. ڈیلیٹ کیا, اس کی تردید ہوئی ہاں جی, کہ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے جو ملکوں کے معاملات ہیں, جو سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت جب ملتے ہیں آپس میں تو اس طرح تھوڑی ملتے ہیں کہ منہ اٹھا کے چلے جائیں گے. ہاں جی, ٹائم طے ہوتا ہے, ٹائم طے ہوتا ہے, جگہ کا تعین ہوتا ہے, اہتمام ہوتا ہے. تو اگر یہ سب, مگر یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو جھوٹ کی پھر جب کلئی کھلتی ہے تو پھر جھوٹا جو ہے اس کا چہرہ داغدار ہو جاتا ہے نا. بے شک. تو اب جو کچھ بھی انڈین میڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا. انڈین میڈیا نے تو یہاں جناب سمندر پہنچا دیا تھا لاہور میں. ہاں جی, پورٹ بنا دیا تھا نا یہاں پہ کہ یہاں پورٹ پر حملہ ہو گیا ہے. پورٹ پہ حملہ کر دیا. ہاں جی, اور کتنے جرنیلوں کو اس نے گرفتار کرا دیا تھا. ہاں جی, اور کتنے لوگوں کو اس نے مستعفی بھی کرا دیا تھا. تو پھر آج پوری دنیا میں جو انڈین میڈیا ہے وہ جھوٹوں کا سردار سمجھا جاتا ہے, وہ اس کی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی. تو ان کو انڈیا کو بھی غور کرنا چاہیے. ایک بڑا ملک ہے, بڑا بن کے بھی دکھائے, چھوٹے پن سے نکلے. اچھا, بڑا بن کے سر اب آپ نے دکھانے کی بات کر دی ہے. حکومت جو ہے نا, اب ذرا واپس اپنے سر ہم ایشو پر آ جاتے ہیں لوکل, جو میں نے جس کا شروع میں ذکر کیا کہ اب معاملہ ہو کیا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ شاید PTI پر جو ہے وہ گھیرا تنگ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, مزید جو ہے وہ شاید مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ طلال چودھری صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب آج جس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے تھوڑا ذرا ایکسپلین کیا کہ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا پہلے بلال اظہر کیانی صاحب کو سنائیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے. یہ PTI کی مستقل ایک پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک روایت اب بن گئی ہے. PTI کی اپنی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے, سوشل میڈیا پر کیمپین ہے, اور ٹاپ ٹو باٹم ایک کیمپین ہے جس کا آغاز جو ہے وہ PTI کے اپنے سو کالڈ لیڈر سے ہوتا ہے, جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا شخص کے ٹویٹر ہینڈل پر آج بھی وہ ٹویٹ قائم ہے جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی ملک دشمن زبان بار بار استعمال کرتے آئے ہیں. آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زہر اگلا جا رہا ہے. اور طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ تو آج باقاعدہ وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اپنی پریس کانفرنس میں لے کر آئے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, کیوں آپریٹ ہو رہے ہیں, کتنا پیسہ ان میں انوالو ہے, اور ان کے پیچھے کون ہیں, ان کے کنیکشنز جو ہیں ان اکاؤنٹس کے وہ کہاں کہاں پر ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. PTI بہت دیر سے سوشل میڈیا پر سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے. ان کے ٹرینڈز, ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز وہ آرگینک نہیں ہیں, وہ نیچرل نہیں ہیں, بلکہ وہ پیڈ ہیں, کمپنیز کے تھرو پیڈ کیا جاتا ہے, لوگوں کو ہائر کر کے کیا جاتا ہے, اور یہ پورے کا پورا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بنانے کے لیے مختلف کمپنیز کو جو کہ باہر بیٹھی ہیں. یہی کمپنیز ٹرینڈ دنیا میں کسی بھی پرپس کے لیے بنا سکتے ہیں, اور اسی میں اس طرح کے اکاؤنٹس بھی ہیں جو TTP کے لیے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں, BLA کے لیے بھی بناتے ہیں, اور اسی طرح اسرائیل کے حق میں بنانے والے ٹرینڈز بھی انہی ناموں کے ساتھ یہی لوگ جو PTI کے ہیش ٹیگ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں اظہار رائے کی آزادی, مادر پیدر آزادی نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ اس پہ کنڈیشن ضرور ہوتی ہیں. ان کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چند پیسوں کے لیے ایسے ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ ملک کے اگینسٹ جاتے ہیں تو نہ کریں, نہیں تو کسی وقت آپ کو قانونی کارروائی فیس کرنی پڑ رہی ہے. شامی صاحب, PTI کا یہ سخت بیانیہ کتنا نقصان دہ ہے اسی کے لیے؟ قانونی کارروائی فیس کرنی پڑ جائے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں, یہ قانونی کارروائی دیکھیں نا, المیہ تو یہی ہے. اب یہ جو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے, ان کو لوگوں کو کہیں ان کا جو اکاؤنٹس ہے ان کا سراغ لگائیں. سر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو دفاتر ہیں وہ تو پاکستان میں ہیں نہیں. پھر جائزہ لیں. ہم نے دیکھیں نا, ہمیں کرنا کیا کہ ہم صرف باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. آج بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہ درخواست کر رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ بھئی آپ یہ نہ کریں. درخواستیں تو ان کی منظور نہیں ہوتی نا. وہ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ درخواستوں سے تھوڑی بات آئیں گے. سر ان سے سوال ہوا, دیکھیے ایک بات یہ ہے, جواب نہیں تھا کہ یہ جو
اکاؤنٹ ہے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب پی ٹی آئی جو بحیثیت جماعت کے جب تک ان کو اون نہیں کرتی ان اکاؤنٹس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت کے طور پہ یہ کام سر اون کر بھی لے اگر لوگ ہی باہر بیٹھے ہیں تو ان کو کیسے پکڑیں گے؟ وہ انفرادی طور پر بھی تو کام کر رہے ہیں نا, یعنی جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی انفرادی ذمہ داری ہوگی نا. آپ پوری جماعت جو ہے اس کو نہیں ٹھہرا سکتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہاں یہ اکاؤنٹ ہمارا ہے, ہم اس اکاؤنٹ کی توثیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ تو ان کی توثیق نہیں کرتے. وہ تو ان سے بڑی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ کیا کم ہوتی ہیں جس میں مغلظات بھی ہوتی ہیں ایک طرح کی, اور جس طرح سے اب یہ پی ٹی آئی دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جیل سے باہر ہے. اب تو کمیٹی بھی بنا دی نا انہوں نے, نئی کمیٹی بنا دی ہے, اس میں ہارڈ لائنر ذرا کم ہے, اس میں یعنی مختصر کمیٹی بنا دی ہے, اور پھر اس میں اچکزئی صاحب کو بھی شامل کر لیا ہے اور ہمارے راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی شامل کر لیا. تو بھئی ان لوگوں پر لازم ہے کہ یہ ایک اتنے اپنی پوزیشن واضح کریں, اس کا جائزہ لیں, اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے تو کیوں اس سے بڑی ذمہ ہونے کا اعلان کریں اپنے, اور اپنی پوزیشن واضح کریں. دیکھیے یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاسی عمل نہیں ہے. تو ہم بڑی مشکلات سے گزرے ہیں, بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. ماشاء اللہ جو ہے ننگے ماشاء اللہ لگے ہیں یہاں, لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں, برسوں جیلوں میں گزاری ہے, مگر یہ طرح کے تماشے نہیں ہوئے. ریاست میں اور حکومت میں ایک تمیز برقرار رکھی ہے, روا رکھی ہے. آپ شہباز شریف صاحب کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف یا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف جو آپ کے مخالف سیاسی مخالف ہیں ان پر آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں, لیکن ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے خلاف آپ کو تنقید کا حق حاصل نہیں ہے. بلکہ تنقید سے آگے بڑھ کے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. جو فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی, اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا باتیں کی جا رہی ہیں شامی صاحب, وہ آپ سے ذرا ہم جاننا چاہیں گے. لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اب شامی صاحب جو سوال ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ جی کیا پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے, کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 26 نومبر احتجاج کیس ہے اس کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اب آج سے شروع ہو گئی ہے ٹرائل. اس کا 12 جو اس میں لوگ ہیں وہ سزا یافتہ ہیں شامی صاحب, 68 اشتہاری ہیں جس میں 11 ملزمان میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں. پیش نہیں ہو رہی تھی نا, آج ہو گئی. ہاں وہ ان کی ضمانت بحال ہو گئی. جی ہاں ضمانت نامہ بالکل بحال ہو گیا, مچل کے ان کے بحال ہو گئے. اچھا 8 کے جو ہیں وہ آج بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے 20-22 ہوں گے. جی ہاں 20-22 کے کہنے ریکارڈ ہونے کے بعد پھر فرد جرم عائد ہوگی. لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سزا یافتہ ہیں انہوں نے تو اپنی قیادت کو ہی قصوروار ٹھہرایا ہے, تو عین ممکن ہے, ہمیں نہیں پتہ, لیکن شاید کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اور وہی فیصلہ آئے گا. مقدمے کی کارروائی چلے گی پھر پتہ چلے گا. بالکل. اب دوسری طرف شامی صاحب ایک جو یعنی کہ آج ہم دیکھ رہے تھے خبر کہ پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے, پولیس آرڈر ایکٹ 2025, جس کے تحت پرتشدد احتجاج کرنے والوں کو سزائیں تو ہوں گی لیکن ساتھ ہی انہیں نقصان کی جو ہے وہ بھرپائی بھی کرنی پڑے گی, یعنی نقصان جو انہیں بھرنا پڑے گا. اور نمٹنے کے لیے ان لوگوں سے رائٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا جائے گا. اور بل کے مدن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ رائٹ مینجمنٹ یونٹ کی ایڈمنسٹریشن ایڈیشنل آئی جی رینک کا افسر دیکھے گا, اور اس یونٹ کو رائٹس مینجمنٹ ہنگاموں کو جو ہنگامے ہوتے ہیں بالکل مینیج کرنے, ہاں بلوے جو کیے جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس قانون کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ کافی عرصے سے یہ کہتے ہیں. میں تو بار بار تجویز پیش کرتا رہا ہوں. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جس کا منہ اٹھا کے احتجاج کرنا شروع کر دے اور جو جہاں چاہے آگ لگا دے, جہاں چاہے بس چلا دے, جہاں چاہے سڑک پہ ٹریفک روک دے. صحیح. تو اور پھر اب کتنی گاڑیاں جلتی ہیں, کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, کتنی ایمبولینس جو ہیں ان میں لوگ جو ہیں مریض جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں بعض اوقات. بالکل. تو اس لیے احتجاج جو ہے وہ ایک منظم انداز میں ہونا چاہیے. ایک آپ لندن میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ بتاتے ہیں فلاں دن احتجاج کریں گے, اتنے وقت کے لیے ہوگا اور اتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے, پرمیشن ملے تو ملے گی تو آپ احتجاج کریں گے. اب دیکھیں اب یہ آج میں دیکھ رہا ہوں, یہ تو ایک گھر گھر کی مصیبت ہے. ابھی خبر آئی ہے یہ جمی لائی ایک شخص ہے ہانگ کانگ کا, اچھا, جسے چینی باشندوں کے خلاف منافرت کی مہم چلائی اور کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ساز باز ہے اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اب اس کو سزا دے دی گئی سخت.
اب اس کے بعد وہاں کے یہ آزادی اظہار پہ حملہ ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا وہ ہانگ کانگ کی حکومت تو چین کی حکومت کے تابع ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس کا آزادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ ہم اس کی نگہداشت کر رہے ہیں, اس کو ہم میڈیکل چیک اپ بھی کرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, مجھے آپ متاثر تو نہیں ہے وہ شخص ہماری کسی شخصیت سے, ادویات نہیں دی جا رہی, میں مذہبی فرائض ادا نہیں کر پا رہا. انہوں نے کہا سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے یہ ہمیں اس میں تمیز کرنی ہوگی, احتجاج کیا ہے, اسے کیسے کرنا چاہیے, اور یہ جو قانون ہے میں یعنی اصولی طور پر, اب اس کی تفصیل کیا جب آئے گی تو جائزہ لیں گے, اصولی طور پر میں اس کے حق میں ہوں اور پاکستان میں یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں سر تماشا جو ہے وہ ختم ہوگا. ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ جو جائز مطلب ہے مطالبات ہیں وہ پورے بھی کرنے چاہیے حکومت. اچھا. اب قیدیوں کی سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیں گے, عزیزوں کو ملنے نہیں دیں گے, بہنوں کو ملنے نہیں دیں گے. سر اس کا تو جواز ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ سیاسی باتیں باہر آ کے نہ بتائیں نہ کریں. بتا دیے تو کیا ہو جائے گا یار, یہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا قانون ہے, ہم یہاں نافذ کر رہے ہیں, کیا تماشا ہو جائے گا. اس سے دنیا بھر میں تو ہو رہی ہے ہمارے اوپر. تماشا پتہ نہیں سمجھے لوگ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا, کہاں کہاں یہاں ہمارے ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے, اور کیا کیا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے آپ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سنبھالیں اپنے آپ کو, اور جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بھی سنبھالیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اور جو سر احتجاج کے لیے اکساتے ہیں ان کا کیا کریں؟ سہیل آفریدی صاحب دیکھیں نا, وہ کوارٹ میں جلسہ کرتے ہیں, وہاں پر پھر وہی زبان استعمال کی جاتی ہے فوج مخالف کہ جی ہم تو, وہ تو لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جی ہم تو کفن باندھ کر جو آئیں گے, وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی, یہ آپ اپنی سیاست کریں, فوج کو اس میں ملوث نہ کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ابھی لوگ ہے نا, یہ فیض حمید کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس پہ کون کون پکڑا جائے گا, اسی پہ جو بے پر کی وزراء کرام بھی لگے ہوئے ہیں, اور جناب ہمارے سوشل میڈیا پر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور بے پر کی اڑا رہے ہیں. بھائی آپ یہ فوج افواج پاکستان کے معاملے میں احتیاط سے زبان کھولنی چاہیے. وہاں کنفیوژن پیدا کرنا, ابہام پیدا کرنا, کوئی بددلی پھیلانا, یہ کوئی مطلب ہے ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ کو کیا ضرورت کیا ہے طرح طرح کی بے پرکی اڑانے کی؟ ٹھیک ہے, جو اعلان ہوگا جب کوئی مقدمہ قائم ہوگا فوج کی طرف سے ہم دیکھ لیں گے. اب یہ جو تماشا ہوا پڑا ہے اس کو تو آپ دیکھیں نا, فلاں کو پکڑ لیں گے, فلاں کو کر لیں گے, کوئی آصف صاحب کو کس سے بیان کر رہے ہیں, وہ کس کو, بھائی کہاں سے شروع کریں گے؟ بھائی آپ سب سارے لوگ جو تھے وہ مشوروں میں شریک رہے ہیں, سازشوں میں شریک رہے ہیں, منصوبے بناتے رہے ہیں, کوئی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف. تو چھوڑیں ان قصوں کو, کہانیوں کو سنا کے, کیا اپنا بھی. شامی صاحب چھوڑیں کیسے؟ اگر پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے, سزائیں نہیں دیں گے, مثالیں قائم نہیں کریں گے, جو تفتیش کر رہے ہیں آپ ماحول کو گدلا کر رہے ہیں. تو وہ تو اب جو بیانات دے رہے ہیں, جس طرح کے خواجہ آصف صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا باجوہ صاحب کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کہا گیا کہ جی اس کی مذمت کرو, نہیں تو پھر نہیں کی, تو پھر اس وقت کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں, انہوں نے کہا تھا مارشل لا لگا دوں گا, تو اس وقت ڈسمس کیوں نہیں کیا ان کو؟ کر دیتے, تماشا ہوتا, دیکھتا. باتیں یہ ہیں, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. عمران ثناء اللہ صاحب نے انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا موٹا ہو گیا قمر باجوہ صاحب نے, بھائی موٹے ہو گئے ذرا, یہ سمارٹ ہوتے جب جیل میں تھے, ان کو بندوبست کرو کہ سمارٹنس کا. بھائی یہ جو باجوہ صاحب تھے ان کی عادت تھی اس طرح کا مذاق کرنے کی. یہ مذاق کے فکرے ہیں نا. اچھا ہاں, اور کیا ہے, اگلے کی جان چلی گئی سر, اگلا کوئی جان کیسے جاتی, دھمکی نہیں تھی بھائی, یہ مذاق ہے. اچھا. اب آپ نے, باجوہ صاحب کھلے ٹلے آدمی تھے, ہمارے اہل سیاست بھی ان سے لگے رہتے تھے, اہل صحافت بھی لگے رہتے تھے, تو اب چونچے لڑاتے رہتے تھے. اور بھائی چونچے اپنی سنبھالو نا. ہمارے دیکھ نا آرمی چیف یہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے جو موجودہ ہیں, یہ ایک دوسری انتہا ہے, وہ ہر ایک سے ملتے تھے, وہ ایک اور انتہا تھی. اچھا. تو نہ وہ بات ٹھیک تھی نہ یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر, لیکن ایک بات ہے نا کہ جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چلیں جی باجوہ صاحب چلیں, آپ نے کہا کہ یہ پینڈورا باکس آپ کہہ رہے ہیں کھل جائے گا اگر مسئلہ ہوا. پینڈورا باکس جو کرنا نا فوج نے کرنا ہے نا, اس پہ چھوڑ دیں. سر یہ بھی تو کہا جاتا رہا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب کہاں بنے گا یہ, اور کون بنائے گا؟ ساری حکومت ایسے بیانات دے رہی ہے, وزراء دے رہے ہیں, سینیٹرز دے رہے ہیں.
شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اچھا ہمیں خبر ہے کیا کس کے مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے بڑا ہمیں خبر ہے ہاں کیا لاگے پتہ نہیں کیا ہے سب ٹھکانوں کی. اچھا. لفظ سخت ہے, سب کچھ معلوم ہے ہمیں سب پتہ کچھ. ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے جو سارے کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. بات یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارا ایک ہمارا کلچر ہی ہو گیا تھا نا. اب فوجی افسروں کے ساتھ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا تھا. سارے لگے ہوئے تھے, اچھا باتیں کر رہے تھے, گپے لگا رہے تھے, ہنسی مذاق ہو رہے تھے. اب جناب تو سیریس ہو گئے ہیں. پہلے انجوائے کر رہے تھے سارے. سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کے کچھ جج صاحبان تھے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کرائے, یا صحافی جو کہ بہت زیادہ آگے کریز سے نکل کے کھیل رہے تھے. اب وہ دیکھیں نا وہ بھی آئے گا, کوئی ایویڈنس تو دیکھ لیں گے. جتنا بھی کرتے چلے جائیں گے, پھیلتا جائے گا, پانی ڈالتے چلے جائیں گے, پھیلتا جائے گا, پھیلتا چلا جائے گا. کام نہ کریں. اب مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہ کریں, اچھا کوئی ان اداروں کو ٹھیک نہ کریں, کوئی قدغن نہ لگائیں, اپنے رویوں کو درست نہ کریں. آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار ہو جائیں. اہل سیاست عہد کر لیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ختم ہوئی. اچھا وہاں اس کی فکر نہیں ہے ہمیں. ہم ہر وقت ایک کوئی بس ایک اس میں ایک سرکس چلائے رکھتے ہیں. وہ بھائی کو سنجیدگی سے بات بھی کر لو, کوئی آگے کے لیے منصوبہ بندی کرو, ان اداروں کو محدود کرو اور عہد کر لو. اب ہم ان سے نہیں ساز باز کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے پرفارمنس کی بھی بات کی شامی صاحب, وہ پی ٹی آئی کے وہ اکبر الہٰبادی کا کہ کیا کہتے ہیں وہ سب مجھ سے کہتے ہیں رکھ نیچی نظر اپنی. ان سے کوئی نہیں پتہ کیا اس طرح کا شعر ہے نا. اچھا. اکبر الہٰبادی کا. مجھے تو ان سے کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر. مجھے بھی تھوڑا بھول گیا ہے. مجھے بہادر شاہ ظفر کے یاد رہتے ہیں. اکبر الہٰبادی بھائی سب مجھ سے کہتے ہیں بھائی نیچی نظر رکھ لو. بھائی ان سے کہو, وہ بھی تو اس طرح تن یعنی بند سج کے گھر سے نہ نکلا کریں. چلیں شاید کوئکلی بس آگے بڑھنے جانا ہے, وہ سپر فلو کی بات کرنی ہے. کوئکلی صرف میں بولوں گے جو اچھا یار وہ ہڑتال جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. وزیر اعلان کرتے ہیں ہڑتال ختم ہو گئی ہے. کبھی سندھ میں کبھی پنجاب میں ہڑتال وہیں کی وہیں ہے. لوگ رو پیٹ رہے ہیں اور سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہے. بھائی پنجاب حکومت, کوئی سندھ حکومت, کوئی وفاقی حکومت غور تو کرے. ایسے اعلانات کر رہے ہیں یعنی جو ختم ہو گئی, ہڑتال وہیں کی وہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں شامی صاحب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ سپر فلو کی بات کرنی ہے کہ یہ سپر فلو ایک جو ہے وہ سپر فلو ذکر ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ نیا وائرس ہے, یہ پرانا ہے, اس میں تبدیلی ہوئی ہے, اور کیا جو ہے یہ جان لیوا ہے, یہ سب چیزیں ہم نے پوچھنی ہے, بات کرنی ہے. تو ہم نے ڈاکٹر سعید الہی صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں ہلال احمر اور ماہر ہیں انفیکشس ڈیزیز کے. نہیں انفیکشس ڈیزیز کے نہیں ہیں میرا خیال, وہ تو سیاسی چھوت چھات کے. اچھا لیکن بہرحال اچھے بڑے پرمغز وہ معالج ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب سپر فلو کیا چیز ہے جو آپ نے نیا شوشہ چھیڑ دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ صاحب یہ اصل میں فلو جو ہے یہ پوری دنیا میں 1 صدی سے حکومت کر رہا ہے, اور اس کے مختلف جو میوٹیٹڈ ورشنز تھیں وہ آئیں اور چلی گئیں, جس میں کووڈ بھی شامل تھا, اور اس کا آغاز چائنا سے ہوا تھا. اور یہ جو نیا فلو ہے اسے سپر فلو یا H3N2 کہتے ہیں. یہ فلو کی ایک نئی وائرل ویو ہے جو ماضی کے مقابلے میں ذرا سخت ہے, شدید بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ فلو میں پہلے گلا خراب ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے. کووڈ میں سانس سونگھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کرے کیا پھر اس کا؟ اس کے نہیں, لیکن اس میں صرف یہ ہے کیونکہ یہ بہت سخت ہے, اس میں شدید تھکن, جسم درد, بخار اور الٹیاں آتی ہیں. اس لیے اس کا علاج بھی بوڑھے اور بچے تو ان کو بچائیں نا پہلے تو. جی سب سے پہلے بوڑھوں, بچوں, عورتوں کو ہم نے بچانا ہے, اور ان مریضوں کو جنہیں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دمہ کے مریض ہیں, ان کو بچانا ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز ماسک ہے, اور بار بار ہاتھ دھونا ہے, گھر میں قیام کرنا ہے, باہر نکلنے سے اوائڈ کرنا ہے, اور ویکسین لگوانا ہے. فلو شاٹس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. فلو شاٹس لگوا لیں. اس سے گویا کہ اس نئی بیماری کے خلاف ابھی تک ریزسٹنس ڈیولپ, ابھی تک کوئی ویکسین نہیں آئی, لیکن جو عام ویکسین ہے وہ کافی کارگر ہوتی ہے فلو کے لیے. ٹھیک. جی ہاں. اچھا اب آپ یہ تو ہو گیا. اب سیاست میں جو فلو چل رہا ہے اس کا کیا ہے؟ آپ مسلم لیگ, آپ کی جو مسلم لیگ, آپ نے علاج بتایا کہ سیاست میں جو فلو ہے آپ کی جو مسلم لیگ ہے
اس کو سپر فلو ہوا ہے یا وہ خود سپر فلو بن گئی ہے. اور ویکسین کا انتظار کریں گے حکومت لگائے یا پھر خود لگا لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میرے خیال ہے سوال شاید کوئی بھاری ہو گیا بہت زیادہ، تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، انٹرنیٹ کا میرے خیال ہے شاید مسئلہ ہو گیا. کوشش کریں گے دوبارہ سر آپ. تو اچھا ہاں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے شامی صاحب، آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے کچھ کیا ہے یا کوئی بات ایسی ہوئی ہے، یہ مطلب یعنی پرابلمس ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ کا ان کی طرف سے. اچھا سیزنل یعنی کہ شامی صاحب یہ مسئلہ ہے سردیوں میں. ہاں اب دیکھیں جو آپ پینک ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے، سموگ آئی فوگ آئی، احتیاط کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اور جو بھی ویکسین ہے وہ لگوانی چاہیے ہر شخص کو. فلو کی ویکسین لگا لینی چاہیے اکتوبر میں نومبر میں. اس سے اگر فلو ہوگا بھی تو اس کا حملہ بڑا کم ہو، یعنی 70% جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو آپ بھی لگا لیا کریں اور میں بھی لگا لیتا ہوں. صحیح ہے، ہر سال فلو کی ویکسین لگا لیتا ہوں. فلو شاٹ باقی پھر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے بس. اور جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہ ہاتھ دھوئیں اور آپ اجتناب کریں کہیں اگر جا رہے ہیں. بچوں میں زیادہ اس لیے مبداریں پھیلتی کہ اس میں ظاہر اسکول جاتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے پھیلے. لیکن ابھی تو آپ ہوتے ہیں نا مسلم لیگ نون کی بات ہو رہی تھی. ہاں جی، اب وہ ہمارے جو آئے نا وہ نواز رضا بہت بڑے اخبار سینئر اخبار نویس ہیں اسلام آباد کے، زبردست ماشاءاللہ بڑے با کردار باوقار شخص ہیں. ہماری یعنی شیخ رشید کے ساتھ ان کی جوڑی ہوتی تھی طالب علم لیڈر کے طور پر. اب وہ صحافت میں وہ سیاست میں چلے گئے، یہ صحافت میں آ گئے. صحیح ہے. انہوں نے کتاب اب ان کے کالموں کا مجموعہ چھپا ہے نا مرد آہن، اچھا نواز شریف صاحب. تو یہاں وہ پہنچے تو پریس کلب میں تقریب ہوئی، اچھا، اور وہاں پر مجھے تو ایک شیلڈ بھی انہوں نے عطا کی کہ بھئی جو آپ کی جو خدمات ہیں جو بھی ان کے بقول پتہ نہیں اس کے لیے شیلڈ مجھے عطا کی. شیلڈ دی جاتی ہے کہیں پہ. اب وہاں بحث چڑھ گئی کہ مرد آہن ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا. اور کہاں جو ہیں موم ہو گئے تھے اور کہاں آہن ہو گئے تھے. مین آف اسٹیل. ہمارے سعید آسی صاحب نے ایک نئی نقطہ ترازی شروع کر دی. تو ان کا جو کچھ بھی ہے بہرحال ایک بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہیں، ہمارے سب سے سینئر سیاست دان ہیں، اور بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بڑے صدمے بھی اٹھائے ہیں. اور کیا پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کو کہاں تک بیان کریں اور کس کس مقام پہ روئیں اور کس کس مقام پہ ہنسیں. لیکن اب یہ ایک بات ہے، وہ کیا ہم سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، سیکھنے کو تاریخ سے ہم تیار نہیں ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو ہم نے بس چھوڑنا نہیں ہے. یہ جو ہے دکھانا ہے. بس دنیا میں سیاست ہوتی ہے یار. آپ اپنی بات کہتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں. کون سی جمہوریت ہے جو بنیادی جمہوریت کے بغیر چلے، جو ذیلی حکومت کے بغیر چلے؟ یہاں نہ بنیادی وہ مقامی حکومتیں ہی نہیں ہیں. ابھی تو آپ دیکھیے ہماری پنجاب حکومت نے جو قانون بنایا ہے، تجویز کیا ہے، ہمارے کہہ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس قانون کے خلاف دھرنا دیں گے. اس قانون پہ بڑے شدید اعتراضات ہیں ان کو. تو اب بات یہ ہے کہ کوئی ایک وفاقی قانون بن جائے جو، اور وفاقی اور دستور میں کو تحفظ دیا جائے ان اداروں کو. اور وہاں آپ نے دیکھیے وہ جو میں دیکھ رہا تھا ایم کیو ایم جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے، وہ رضوی صاحب ہمارے، کہ ہم کراچی بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں بھائی. اور ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہی کراچی بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں. سب کو اکٹھا کر لیں، ساری جماعتیں مل جائیں اور ایک گرینڈ پلان بنا لیں، کوئی ماسٹر پلان بنائے کراچی کے لیے. کراچی جو ہے اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں اور کے پی کے بھی ہیں. تو یہ حکومتیں بھی کنٹریبیوٹ کریں، وسائل میں کراچی کو مہیا کریں اور تو ماسٹر پلان بنا لیں. اور کوئی یہ کام ہم نے کرنے ہیں، یہ سڑکیں درست کرنی ہیں، یہ برج بنانے ہیں، یہ مسائل حل کرنے ہیں. گورننس پہ توجہ دینی ہے سر. توجہ دیں، مل جل کے ایک پلان بنائیں، سارے بیٹھ جائیں اور اس کے لیے مل کر بیٹھنا ضروری ہے. کراچی کو بچائیں، ایک دوسرے سے نہ بچائیں کراچی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.